10ویں محرم شریف یعنی عاشورے کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اس دن انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشورہ کی فضیلت بہت بڑی ہے اور اس کی حرمت قدیم زمانے سے چلی آتی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ اس دن نوح اور موسیٰ اور دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے روزہ رکھا ہے اور اہل کتاب بھی اس روز روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وحشی اور زہریلے جانور بھی روزہ رکھتے تھے۔ خطیب نے تاریخ میں مرفوع حدیث شریف ذکر کی ہے کہ پرندے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ خلیفہ القادر باللہ سے روایت ہے کہ وہ ہر روز چونٹیوں کو روٹی بھیجا کرتے تھے جسے وہ کھا جاتی تھیں، مگر وہ عاشورہ کے روز روٹی کو نہیں کھاتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم یعنی عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزے دار پایا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا دن ہے کہ جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مشکات شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ وہ دن ہے جس کی یہودی و نصرانی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو یقیناً میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔